الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا انتهاء لعلمه ولا مثل ولا مثال لذاته والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأصحابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدة صلی اللہ علیہ بها عشرة مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول سب سے Rahman
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ آج ہم مسجد میں حاضر ہیں، نماز ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا ہے کہ فرمایا گیا جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ویسے بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہاں پہ تو اللہ کی رحمت ویسے ہی موجود ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم یہاں جمع ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یاد کرنے کے لیے کہ آپ کی ولادت باسعادت کا دن آ ہی گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے بعد وہ ہستی ہیں کہ جس کی ان سے نسبت ہے وہ کامیاب ہے، جو ان سے منسوب ہے، جس کا تعلق، جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم اس کو عرفہ و اعلیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے کل نسب و کل سبب ينقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی، فرمایا ہر رشتہ، ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا، کٹ جائے گا، لیکن جس کے ساتھ میرا رشتہ ہے، میرا تعلق ہے، وہ یہاں بھی قائم ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا رشتہ ہونا اور نسب کا رشتہ ہونا اور تعلق ہونا، یہ بہت 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 بڑی بات ہے۔ اہل بیت کرام کا جو ہے نسب کا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور صحابہ کا تعلق کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اسی رشتے اور تعلق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایک انعام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر روایت ہے، قال النبی لعلی رضی اللہ تعالی عنہ انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کو یہ کہنا کہ تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ جیسے آج کوئی گاؤں کے اندر کوئی چودھری صاحب، کوئی بڑا، کوئی نیک بندہ کسی کا بازو پکڑ کے کہے بھی آج تو اے میرا ہے تے میں ایدا، ہاں جی، جنہیں اینو خوش کیتا انہیں منو خوش کیتا، جنہیں اینو ناراض کیتا انہیں منو ناراض کیتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرمایا کہ انت، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تو مجھ سے ہے، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اور یہاں تک کہ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے کر دیا اور سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سن لو، توجہ کر لو، اس بات کو یاد رکھنا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اے میرے صحابہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت 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 بڑا مقام ہے کہ جو اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ روایت سننے کے بعد سب سے پہلے جو حضرت علی کو مل کے خوشخبری دیتے ہیں اس کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر حضرت علی سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اے علی آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ اگر دشمنی ہو، اگر لڑائی ہو، اگر مخالفت ہو تو کوئی ایسے کہتا ہے کسی کو؟ یہ صرف باتیں جھوٹ مشہور کیے گئے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ کوئی لڑائی حضرت علی کی عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ پیار تھا، محبت تھی آپس میں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر محبت فرماتے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو امام حسن ملتے ہیں، تو ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ان کا ماتھا چومتے ہیں اور ماتھا چوم کر از راہ تفنن محبت کے لیے فرماتے ہیں، اے علی، حسن آپ سے کم ملتا ہے، نانا میں زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن کی صفت بھی احادیث کی کتابوں میں بیان کی گئی کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک اللہ کے رسول کی شبیہ تھے، سر سے سینے تک، اور سینے سے لے کے قدموں تک امام حسین اللہ کے رسول کی شبیہ تھے، یعنی یہاں سے یہاں تک امام حسن اللہ کے رسول میں ملتے تھے اور سینے سے قدموں تک امام حسین رسول اللہ سے ملتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں صدیق ہے میرے بھائی، تو نے سچ کہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح ہوا، ہر کوئی جانتا ہے، بچے کو یہ پتا ہے۔ امام حسن امام حسین کے والد حضرت علی ہیں اور والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ باہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے، ہر مسلمان اس نسب کو لازمی جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا۔ یہ مشورہ دینے والے کون تھے؟ مشورہ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تھے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو جھوٹ ممبروں میں بیٹھ کے بولے جاتے ہیں، معاذ اللہ کی یہ لڑائی تھی، یہ مخالفت تھی، یہ اس آپس کے اندر دشمنی تھی، قطعاً ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو کتابیں صحیح ہیں ان کے اندر کوئی بات ایسی ذکر نہیں کی گئی، بلکہ واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، پیار تھا ان کا۔ آج آپ مجھے بتائیں، کوئی ادارہ چلتا ہے تو اس وجہ سے چلتا ہے کہ جو ادارے کے اندر ماتحت ہوتے ہیں وہ ادارے کے بڑے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی لیے وہ ادارہ چل رہا ہوتا ہے۔ آج اگر ادارے کا بڑا اچھی تربیت کرتا ہے تو ادارہ اچھا چلتا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کون سی کمی تھی؟ صدیق کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، عمر فاروق کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، عثمان غنی کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، حضرت مولا علی کی تربیت اللہ کے رسول نے کی۔ تو کیا اللہ کے رسول کی ہوئی تربیت کا پاس بھی رکھا انہوں نے؟ خیال نہیں رکھا انہوں نے؟ یقیناً رکھا، یقیناً خیال رکھا۔ یہ جھوٹ مشہور کیے گئے ہیں، رو کے جھوٹ بولے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین دلایا جائے، جبکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ صحابہ آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جاتے ہیں حضرت علی کے پاس، خود پہلے پیغام بھیج چکے ہیں۔ صدیق اکبر کا بھی پیغام گیا ہے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی۔ عمر فاروق کا پیغام گیا، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں دونوں بھائی، اور جا کر کہتے ہیں میرے بھائی آپ جائیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کیجئے، ہو سکتا ہے یہ سعادت آپ کے حصے میں ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی صدیق اکبر، میرے بھائی عمر، ارادہ تو میرا بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے بات کیسے کروں۔ خیر ان کی ترغیب دلانے پہ چلے جاتے ہیں، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہیں، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں علی کس لیے آیا ہے، کیا تمنا ہے، دل میں کیا بات ہے، کیا حاجت لے کے آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہے کہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی تیری تمنا پوری ہو گئی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے کہ اے محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے۔ جبریل علیہ السلام، ہم انکار نہیں کرتے، اللہ تعالی جانتا ہے کس کا نکاح کس سے ہونا ہے، جس سے ہو چکا وہ بھی اللہ جانتا تھا، اور جس کا ابھی ہونا ہے، بچے ہیں بڑے ہو گئے، کس سے کس کا نکاح ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب لکھا ہوا ہے،
تو لکھا ہوا ان کا بھی تھا، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرشتوں کے سردار کو بھیجے. یا فرشتوں کے سردار جبریل تو جا کے اعلیٰ ترین مخلوق میرے نبی سے کہہ دے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجیے. پیغام آنا بڑی بات ہے، لکھا ہوا تو ہمارا بھی ہے ان کا بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجے، اللہ حکم ارشاد فرمائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اصل بات ہے. تو غور کرے کہ یہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے ترغیب دلانے والے صدیق اکبر اور عمر فاروق تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامان کو لے کے بازار جاتے ہیں کہ میں بیچ لوں، بیچنے کے بعد جو پیسے آئیں پھر نکاح کا جو سارا انتظام ہے شادی کا وہ کر لوں. تو زرہ تھی، زرہ کے اندر کٹ لگے ہوئے ہیں، کافی اس میں سوراخ بھی ہیں، پرانی قسم کی زرہ ہے جو چاند سکوں کی بکنی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پہلے پیسے پیش کرتے ہیں کہ علی آپ کا نکاح ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. تو حضرت علی فرماتے میرے بھائی تیرا تحفہ سارا ہم کو ملے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. تو کہا پھر ایسا کیجئے زرہ مجھے بیچ دیجئے، میں زرہ خرید لیتا ہوں. اب محبت دیکھیں، اگر محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، اجنبی سے سودا کرے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کس کے لگائے گا، وہ چیز بھی اسی حساب سے دے گا. اور اگر جاننے والے سے سودا کرو اور پھر دشمنی ہو، پھر وہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرے گا. اب یہاں خود اندازہ کر لیجئے کہ دشمنی تھی، مخالفت تھی، ناراضگی تھی، لڑائی تھی یا پیار تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی زرہ مجھے بیچ دیجیے، آپ نے بازار میں بھی بیچنی ہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تو خرید لے. تو چند سکوں کی زرہ حضرت عثمان غنی نے کتنے 100 درہم اور دینار کے بدلے میں خریدی. حالانکہ اتنی قیمت بنتی نہیں تھی، زائد قیمت دی. اب بدلے میں ایک چیز دی تھی. اب حضرت علی نے سودا قبول کر لیا، درہم دینار لے لیے اور اس کے بدلے میں زرہ ان کو دے دی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ علی درہم آپ کے ہوئے اور یہ زرہ میری ہو گئی. کہا کہ ہاں جی بالکل، آپ زرہ کے مالک ہیں، آپ نے خرید لی، درہم میرے پاس ہے، میں نے بیچ دی تھی زرہ. تو فرمایا علی اب آپ میرے بھائی ہیں، یہ زرہ میں آپ کو واپس تحفے میں دیتا ہوں. اب اندازہ کر لیں یہ محبت ہے یا دشمنی ہے یا لڑائی ہے. میرے پیارے بھائیو یقیناً یہ محبت ہے، یقیناً یہ پیار ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خود ارشاد فرماتے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ولی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور فرمایا کہ ولی وہ بندہ جو کہ مخلوق کے اندر ہو سکتا ہے عام سمجھا جاتا ہو، مخلوق اس کو کوئی درجہ نہ دیتی ہو، مخلوق اس کو کوئی مقام نہ دیتی ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسا مقرب ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر لئن سألنی لأعطینہ، کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں. لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر ولی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم اللہ ایسا کر دے گا، اللہ ایسا کر دیتا ہے. یہ ولی کی شان ہے کہ اگر قسم کھا لیتا ہے خدا کی قسم اللہ ایسا کرے گا، اللہ ویسا کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائی جب ولی کی یہ شان ہے تو علی کی کیا شان ہوگی؟ علی جو ولی بنتا ہی علی کے دامن سے جڑ کے ہے، جو ولی بنتا ہی علی کے قدموں سے جڑ کے ہے، کہ ولایت ملتی ہی علی کے گھرانے سے ہے. جب ولی کی یہ شان ہے
تو علی کی کیا شان ہوگی؟ پھر علی بھی وہ جس کو نبی نے مولا علی فرمایا ہو، جس کو نبی نے مولا فرمایا ہو، اور عمر فاروق جیسا فرد، وہ ذات، وہ شان والی شخصیت، اللہ کے رسول فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں اے علی جیسے آپ تمام مومنوں کے مولا ہیں، آپ میرے بھی مولا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں لیکن پاس موجود نہیں ہیں۔ صدیق اکبر نے خیبر کے قلعے پہ حملہ کیا، کامیابی نہ ہوئی۔ عمر فاروق نے حملہ کیا، کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے صحابہ بھی یہ کامیابی نہ ہوئی۔ رات کا وقت ہے، صحابہ کرام اب اس بات کو لے کے پریشان ہیں کہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ غیب کی خبر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اب اللہ کے رسول غیب کی خبر دے رہے ہیں کیا کہ صبح نا میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اب اس بات کو اگر یہیں تک رکھیں، اگر اللہ کے رسول کسی کو بھی جھنڈا دے دیتے، میں ایک ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ کسی بچے کو بھی جھنڈا اللہ کے رسول پکڑا دیتے نا تو اللہ اس کو بھی فتح دے دیتا، کیونکہ رسول نے فرما دیا تھا ولی اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے تو اللہ پورا کر دیتا۔ اور یہ تو نبی ہیں، اور نبی اپنی خواہش سے تو بولتے نہیں، اللہ کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے وہی بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی نے فرمایا کل کو جھنڈا اس کو دینا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوگا۔ اور یہیں تک نہیں، فرمایا صرف وہی نہیں کہ وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ رکھا ہوا تھا، تو آپ دعا کرتے مالک مولا جو تجھے بہت محبوب ہے اس کو بھیج میرے ساتھ آ کے کھانا کھا لے۔ تو اسی وقت حضرت علی تشریف لے آتے ہیں۔ کس قدر اللہ تعالی محبت فرماتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو صبح کا وقت آیا، ہر صحابی جلدی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا کہ ہو سکتا ہے جو پہلے چلا جائے اسی کو جھنڈا مل جائے۔ ہر کوئی آگے سے آگے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، أين علي بن ابی طالب، صحابہ علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ صحابہ سارے فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں کے اندر تکلیف ہے، درد ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے، وہ خیمے میں نہیں ہے۔ تو جو خوش بختی ہے جس کو اللہ چاہے دے، تو فرمایا نہیں علی کو ہی بلا کے لاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی کو خوش بختی دینی ہے، سعادت دینی ہے، تو پھر درجے طے کرا دیے جاتے ہیں، بہت کم وقت میں وہ کمیاں دور کر دی جاتی ہیں، یہ کام بندے کے لیے ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے حضرت علی آئے، واقعی آنکھوں میں تکلیف تھی، درد تھا، تو کیا ہوا؟ اب حکم ہو گیا تھا علی کے بارے میں ہی، تو اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگا کے آنکھیں ٹھیک کر دی۔ یہی ایک بات تھی جو دوسرے صحابہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ دور کر دی گئی۔ اب حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا گیا، اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ سعادت حضرت علی کے لیے رکھی تھی اور اسی دن فتح عطا فرما دی۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ کل کو جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر طور پہ ہم نے شان سنی، زیادہ روایتیں بخاری شریف ہی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نفوس قدسیہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔